بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں صرف سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے جواب آپ نے ہر اس عالم دین سے پوچھنے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے جب آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے بچے اب پوچھتے نہیں ہیں بلکہ ڈائریکٹ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، گوگل سے اور ادھر ادھر سے، اور چیٹ جی پی ٹی ان کے پاس موجود ہے، فوراً ہر سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں نے صرف سوال دینے ہیں آپ کو، اور وہ سوال ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک سے متعلق، اہل بیت سے متعلق۔ ضروریات اہل سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ضروریات اہل سنت میں صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کی محبت بھی ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 11ویں شریف شد و مد سے ہر مہینے مناتے ہیں، لیکن ان کے جو بزرگ ہیں، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، جیسے حضرت امام حسن مجتبی، حسن مصنع ہیں، اور حضرت عبداللہ محض ہیں، یہ حضور داتا علی اجویری اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آباء و اجداد ہیں۔ ان کا عرس ہم نہیں مناتے، مناتے بھی ہیں تو بہت اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت کے ساتھ ہونے والے ظلم جو ہے وہ ان پر آواز جو ہے وہ بلند نہیں کی گئی، وجہ کیا ہے؟ ہر دور میں ظلم ہوئے نا، واقعہ کربلا 60 ہجری میں ہے، اور اس کے 3 سال کے بعد واقعہ ہیرا ہوتا ہے، واقعہ ہیرا، جس میں مدینہ طیبہ مسجد نبوی کا ادب و احترام پامال کیا گیا، اور مدینے کی پاک بیویوں کے ساتھ جس میں ریپ کیا گیا۔ یہ آپ نے پوچھنے کیوں نہیں آپ کو بتایا گیا؟ یہ کیوں نہیں آپ کے علماء آپ کو بتا کہ واقعہ کربلا کے 3 سال کے بعد کون سی قوت تھی کہ جس نے حرم پہ جو ہے وہ شب خون مارا؟ یہ پوچھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بنو امیہ کے بعض جو حکمران تھے، سارے نہیں تھے، بہت نیک بھی تھے، بعض جو حکمران تھے ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبر پر آپ پر شب و شتم ہوتا رہا، گالیاں نکالی جاتی رہیں۔ تو سننے والے نمازی کیسے تھے اور وہ مولانا لوگ کیسے تھے جو گالیاں نکال لیتے؟ جبکہ ان کی فضیلتوں میں آیا ہے علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے بغض وہ نفاق ہے۔ منافق علی سے، علی المرتضی، مولا مرتضی سے محبت نہیں کر سکتا، منافق بغض ہی کرتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ حدیث منزلت آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی، اور اگر بتائی گئی ہے تو اس کے سارے لوازمات وہ آپ کو کیوں نہیں بتائے گئے؟ حدیث منزلت، میرے خیال میں نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ، بہت سارے لوگ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ اسی طرح حدیث ثقلین کے بارے میں آپ نے پوچھا، حدیث منزلت، حدیث ثقلین کے بارے میں آپ پوچھیں اپنے علماء سے، کیوں نہیں آپ کو بتائے گا؟ اور جس خلیفہ ہارون الرشید کو آپ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، ہارون الرشید، اور اس کے ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں، اسی ظالم نے تو امام موسیٰ کاظم جو لخت جگر ہیں امام جعفر صادق کے، ان پر قید و بند کی جو ہے وہ ان کو قید میں ڈالا، ان پر ظلم کیے۔ آپ کو پتہ ہے اہل بیت کی مخبری اور ان کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ کوئی ملتا جلتا بھی تھا ان سے عقیدت میں تو اس پر بھی زمین تنگ کی جاتی تھی۔ یہ کیوں نہیں بتایا گیا آپ کو؟ اور اگر نہیں بتایا جائے گا تو یوں ہی نوجوان جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے اور بھٹکتے پھریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے نا۔ اب آپ کو یہ جتنے سوال آپ نے سنے، آپ کو ان کے جواب جاننا لازم ہے۔ اب اپنے مولوی سے پوچھے گا، میں آپ کا مولوی ہوں، آپ مجھ سے پوچھیے گا، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے پوچھے گا کہ حضرت امام جعفر صادق پر زمین کس نے تنگ کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر محمد بن ابی بکر، ان کو شہید کر کے ان کی جسم کو، ان کی لاش مبارک کو، ان کی لاش کو ان کے
جسم کو گدے کی کھال میں ڈال کے جلایا گیا. کس نے کیا یہ ظلم؟ کس سے پوچھے تو صحیح. ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، ہم لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو سنیں. ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے ساتھ کیا سلوک ہوا. حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا سلوک ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر کی کون سی طاقت تھی کہ جس نے ان کو جو ہے وہ شہید کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جسم کو سولی پر لٹکا دیا. کہاں پر؟ آج جن دروازوں سے گزر کے آپ کعبے میں جاتے ہیں نا، باب جبرائیل اور باب جو ہے نا وہ ان دروازوں پہ بیت اللہ کے جو دروازے تھے ان پہ لٹکا دیا. کون سی طاقت تھی؟ کیا آپ کو یہ سب جاننے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے نا، تو جانیے، پوچھئے تو صحیح کہ اتنا ظلم ہوتا رہا. اچھا، یہ خالی بنو امیہ نے نہیں کیا، بنو عباس کہلاتے ہیں حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس کی جو اولاد کہلاتی ہے بنو عباس. ابتدا میں یہ اٹھے تھے کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے، اہل بیت کو تحفظ دیں گے. یہی تحریک لے کے اٹھے تھے اور ان کے ساتھ دنیا ملی. اور پھر انہوں نے جب عموی خلافت، عموی حکومت کو جب ختم کیا، عموی حکومت کو جب انہوں نے ختم کیا، خود اس پہ آئے تو یہی سلوک انہوں نے، بلکہ اس سے بڑھ کے ظلم جو ہے وہ اہل بیت پہ اب انہوں نے ڈھانے شروع کر دیا، صرف اس لالچ سے کہ ہم سے حکومت نہیں چھن جائے. یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ آپ پوچھئے اور جانیے. اس میں اگر آپ اپنے علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان سے اس طرح نہیں پوچھیں گے، تو پھر آپ جس جو ہے وہ بندے کو سنیں گے سوشل میڈیا پہ، آپ کو وہی اچھا لگے گا، آپ پھر اس کے فالوور بن جائیں گے. اس کے لیے آپ کے دل میں نرم عقیدہ آ جائے گا، نرم گوشہ آ جائے گا، پھر آپ اس کے عقیدے میں آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، گئے ایمان سے، یقین سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کو یہ وظیفہ پڑھ لو تو وہ وظیفہ پڑھ لو، تو پیران اعظام یہ وظیفہ تو وہ وظیفہ کر لو، تو بس اس سے فرصت نہیں ہے. عوام الناس کو جو دور جدید کے مسائل ہیں جس میں الجھی ہوئی ہے وہ بتائے نا. حضور علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی. یہ پوچھے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو ہے وہ کوئی اجر نہیں مانگتا. جو تمہیں دین ملا ہے، جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت سے پیش آنا، ہمیشہ ان کا ساتھ دینا. تو کہاں آج اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے، کہاں ساتھ دینے کی بات ہے. کوسوں دور کر دیا ہمیں اہل بیت کی محبت سے، کوسوں دور ہم چلے گئے، پتہ نہیں کیوں چلے گئے. جانتے بوجھ سے تو یہ نہیں ہوا ہوگا، اور اگر جانتے بوجھ سے ہوا ہے تو پھر تو بہت غلط ہوا ہے، اور لا علمی میں ہوا ہے تو پھر بھی غلط ہوا ہے. کہ جب ہمارے سامنے حدیث ثقلین ہے، حدیث منزلت ہے کہ علی انت بمنزلت ہارون، اے علی المرتضی شیر خدا، تم جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون تھے اسی طرح اسی کی منزل پر ہو. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کتنی واضح حدیث ہے ختم نبوت پر، لیکن یہ بیان نہیں ہوتی. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف یہ ہم بار بار مناتے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ جو تاریخ نے ظلم کیا ہے، وہ ظلم کی داستان بھی تو سنائیں. سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے؟ بولیے بھائی، یہ جو ظلم ہوئے ہیں، ظلم کی داستانیں بھی جو ہے وہ سنانی چاہیے. اپنے علماء سے آپ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ پوچھیں کہ
کہ آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا، آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی آل کی محبت، اصحاب کا ادب سکھائیں۔ یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، ورنہ وہ اہل سنت سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ جو کام آج دوسرے کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے علماء کو کرنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام ہیں، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، تو ایک معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی گروپ میں جا رہا ہے، کوئی کسی گروہ میں جا رہا ہے، ابھی یہی جو ہے اٹھ کے کل کو اہل سنت کے خلاف چلتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک زمانہ تھا ہر گھر میں جو ہے وہ کنڈوں کی نیاز ہوتی تھی، ہر گھر میں 11ویں شریف کا ایک اہتمام ہوتا تھا، آج کہاں ہے؟ تو نہیں ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی معلومات جو ہے وہ ناقص ہے، نہیں دی گئی۔ اب کنڈوں کی نیاز ہے، امام جعفر صادق ان سے متعلق ہے کہ ان کے عرس پر کنڈوں کی نیاز ہے، ان کے اصال ثواب کے لیے 15 رجب المرجب ہے، لیکن کنڈے 22 کو ہی ہونے ہیں، کیونکہ 22 کو بھی ہوتے رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ ان کا یوم وصال ہے۔ تو اتنی گڑبڑ ہوئی پڑی ہے، سب عجیب و غریب ہے، لیکن اصال ثواب تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے وہ اصال ثواب کریں۔ حضرت امام جعفر صادق آل رسول ہیں، ان کو بھی آپ کریں، 22 کو کریں، 21 کو کریں، 24 کو کریں، کر سکتے ہیں، اصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن ایک واضح موقف تو آپ کے سامنے ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ 11ویں شریف سالوں سے منا رہے ہیں، آج تک نہیں۔ ہمارے عام لوگ کیا، مولوی کو نہیں معلوم ہے کہ اس 11ویں شریف کا کیا مفہوم ہے، کیا لب لباب ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، سنی سنائی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تو کوئی کسی طرح کا ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے نہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ تو آج کل کے جو بچے، جو الفا جنریشن ہے، وہ ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے، جو ان کے دماغ میں آئے گا ادھر ہی بھاگیں گے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے نا اب قوم نہیں لگتی ہے، تو اس لیے خدا را اپنی قوم کا تحفظ کریں، ان کے محافظ بنیں، اور دین کی جو لوازمات ہیں، آج جو ہیرو بنے ہوئے ہیں، مرزا انجینئر صاحب ہیرو بنے ہوئے ہیں، آج لاکھوں لوگ ان کے فالوور ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ وہی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ امپورٹنٹ اور اہم ہے، آج کی دنیا جاننا چاہتی ہے، اور ظالم کو جاننا ضروری ہے۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ یزید ظالم تھا، اس کے علاوہ ان کرداروں کا بھی تو پردہ چاک کرے نا، کہ جنہوں نے ممبروں میں گالیاں دی، اور پھر مرد قلندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی امی خلیفہ ہے، پھر انہوں نے آ کر کے اس بدعت کو جب ختم کیا، بولا خبردار آج کے بعد اگر کسی نے ایسا کیا، ان کا بھی تو پروٹوکول بنتا ہے نا، جنہوں نے اس غلط اور کبھی حرکت پہ جنہوں نے منع کیا۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں آپ ضرور اپنے علماء سے پوچھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ کسی کو کوئی سوال